بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتو سبق ته په خیر راغلی. تاسو څنګه یئ او تاسو چرته یئ؟ زه هم خیم او زه په پوهنتون کې یم. پچھلے اسباق میں آپ نے ناؤن، ایجیکٹو اور پریپوزیشن کے بارے میں سیکھا. اس سبق میں ہم ناؤن اور ایجیکٹو پر پریپوزیشن کا اثر پڑھیں گے جو کہ اوبلیک کیس کہلاتا ہے. اس سبق کے بعد آپ اوبلیک کیس سمجھ چکے ہوں گے. گفتگو میں ناؤن اور ایجیکٹو کی ساخت میں پریپوزیشن کی وجہ سے تبدیلی کر سکیں گے. روزمرہ بول چال میں ناؤن یا ایجیکٹو کو پریپوزیشن کے ساتھ جملے میں روانی کے ساتھ استعمال کر سکیں گے. آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہم اوبلیک کیس کی وضاحت کرتے ہیں. پشتو گرامر میں اوبلیک کیس یہ ہے کہ جملے میں ناؤن یا ایجیکٹو کسی بھی پریپوزیشن کا مفعول یا آبجیکٹ ہو. سادہ الفاظ میں اوبلیک کیس اسم صفت پر حروف اضافہ کے اثر کو کہتے ہیں جو قریبی کے باعث پیدا ہوتا ہے، اور یہ اثر اسم یا اسم صفت کے آخری حرف میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے. اوبلیک کیس ہر چوتھی زبان میں ہوتا ہے. اردو میں صرف جمع ناؤن میں ہے، جبکہ پشتو میں ناؤن اور ایجیکٹو واحد مذکر، واحد مؤنث اور جمع سب میں ہے. یعنی جب ناؤن یا ایجیکٹو پریپوزیشن کے آبجیکٹ ہو تو ان کے آخری حرف میں کچھ اصولوں کی بنیاد پر تبدیلی کی جاتی ہے. مثلا سڑے یعنی آدمی پریپوزیشن کے بغیر سڑے ہی لکھا اور بولا جاتا ہے، جیسا کہ دا یو سڑے دے، دا یو سڑے دے یعنی یہ ایک آدمی ہے. دس از اے مین. اب اگر یہی ناؤن سڑے کسی بھی پریپوزیشن کا آبجیکٹ ہو تو ناؤن سڑے کے آخری حرف بڑی یہ کو ہٹا کے چھوٹی یہ لگا دیا جاتا ہے، جیسا کہ دے سڑی نم اکبر دے. دے سڑی نم اکبر دے یعنی اس آدمی کا نام اکبر ہے. The name of this man is اکبر. اس مثال میں سڑے پریپوزیشن کی وجہ سے سڑی میں تبدیل ہو گیا. پریپوزیشن کی وجہ سے ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن بھی دا سے دے میں تبدیل ہو گیا. اب ہم حروف اضافہ کا اثر مذکر، مؤنث اور جمع پر تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. حروف اضافہ مذکر واحد کے ایسے الفاظ ہیں جو کانسوننٹ پر ختم ہوتے ہیں اور ان کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے. مثلا ہم ایک ناؤن میز کی مثال لیتے ہیں. اسم میز جو کہ مذکر ناؤن ہے کیونکہ اس کا آخری حرف کانسوننٹ ہے، یا اسم صفت اور اسم یعنی اسپن میز پریپوزیشن کے آبجیکٹ ہو تو اسم صفت یا اسم کی ساخت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اسپن میز ہی رہے گا. پہلے ہم ان کو پریپوزیشن کے بغیر استعمال کرتے ہیں اور پھر پریپوزیشن کے ساتھ. مثلا دا اسپن میز دے، دا اسپن میز دے یعنی یہ ایک سفید میز ہے. دس از اے وائٹ ٹیبل. اب ہم اسپن میز کو حروفی اضافہ کے ساتھ جملے میں استعمال کرتے ہیں. کتاب پسپن میز باندھی دے، کتاب پسپن میز باندھی دے یعنی کتاب سفید میز پر ہے. The book is on the white table. اس جملے میں اسپن میز یعنی سفید میز حروف اضافہ کے قریب واقع ہونے کے باوجود وہی الفاظ اسپن میز رہیں گے کیونکہ مذکر واحد کے لیے استعمال ہونے والے اسم صفت اور اسم کانسوننٹ پر ختم ہوتے ہیں. اب اگر مذکر واحد کے لیے
اسم یا اسم صفت بڑی یہ پر ختم ہوتے ہیں اور حروفی اضافہ کے قریب جملے میں آ جائے تو بڑی یہ چھوٹی یہ میں تبدیل ہو جائے گی، جیسا کہ دا سڑے ستڑے دے، دا سڑے ستڑے دے یعنی یہ آدمی تھکا ہوا ہے، دس مین از ٹائرڈ۔ بغیر حروف اضافہ کے یہ الفاظ بڑی یہ پر ختم ہوں گے، لیکن اگر یہ الفاظ حروف اضافہ کے ساتھ جملے میں آ جائے تو ستڑے سڑے ستڑی سڑی میں تبدیل ہو جائیں گے، جیسا کہ اس جملے میں ستڑی سڑیتا اوبا ورکڑا، ستڑی سڑیتا اوبا ورکڑا یعنی تھکے ہوئے آدمی کو پانی دو، give water to the tired man۔ اب ہم مؤنث واحد اسم صفت یا اسم پر حروفی اضافہ کا اثر پڑھیں گے۔ اگر مؤنث واحد اسم صفت یا اسم سافٹ ہے پر ختم ہو اور حروف اضافہ کے قریب جملے میں آ جائے تو ان الفاظ کے آخری حرف سافٹ ہے چھوٹی یہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا اسم کوٹا جو کہ سافٹ ہے پر ختم ہوتا ہے، پریپوزیشن کے بغیر یہ ہوگا دا کوٹا غٹدا، دا کوٹا غٹدا یعنی یہ کمرہ بڑا ہے، دس روم از بگ۔ اب اگر یہ اسم صفت یا اسم حروفی اضافہ کے ساتھ جملے میں آ جائے تو غٹا کوٹا غٹی کوٹے میں تبدیل ہو جائیں گے، جیسا کہ پغٹی کوٹے کی لس کٹونا دی، پغٹی کوٹے کی لس کٹونا دی یعنی بڑے کمرے میں 10 چارپائیاں ہیں، there are 10 beds in the big room۔ اگر کوئی مؤنث واحد اسم چھوٹی یہ پر ختم ہوتا ہے تو چھوٹی یہ آئی میں تبدیل ہو جائے گا، جیسا کہ لفظ آزادی اگر حروف اضافہ کے ساتھ استعمال ہو تو آزادی آزادئی میں تبدیل ہوگا۔ پریپوزیشن کے بغیر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نن زمونگ آزادی دا، نن زمونگ آزادی دا یعنی آج ہماری آزادی ہے، ٹوڈے از آور انڈیپینڈنس ڈے۔ اب اگر یہ ناؤن پریپوزیشن کے ساتھ جملے میں آ جائے تو آزادی آزادئی میں تبدیل ہوگا، جیسا کہ نن دا آزادئی ورز دا، نن دا آزادئی ورز دا یعنی آج آزادی کا دن ہے، ٹوڈے از انڈیپینڈنس ڈے۔ اگر کوئی مؤنث اسم آئی پر ختم ہوتا ہے اور وہ اسم حروف اضافہ کے قریب آ جائے تو بھی اسم کی ساخت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی اسم آئی پر ہی ختم ہوگا۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں، لفظ المارائی جو کہ مؤنث اسم ہے اور آئی پر ختم ہوتا ہے، جیسا کہ حروف اضافہ کے بغیر ہم کہہ سکتے ہیں دا دچا المارائی دا، دا دچا المارائی دا یعنی یہ کس یا کن کی الماری ہے، whose cupboard is this۔ المارائی یعنی الماری حروف اضافہ کے ساتھ بھی المارائی ہی رہے گا، جیسا کہ زما جامے پا المارائی کی دی، زما جامے پا المارائی کی دی یعنی میرے کپڑے الماری میں ہے، my clothes are in the cupboard۔ اب ہم حروف اضافہ کا اثر اسم صفت یا اسم کے جمع پر پڑھیں گے۔ حروف اضافہ اسم صفت یا اسم کے جمع پر ایک جیسا اثر کرتے ہیں، چاہے وہ مذکر جمع ہو یا مؤنث۔ اگر کوئی بھی اسم صفت یا اسم کی جمع حروف اضافہ کے قریب جملے میں استعمال کرنا ہو یا حروف اضافہ کا آبجیکٹ ہو تو اسم صفت یا اسم جمع کے آخری حرف کے بجائے واو آئے گا، جیسا کہ دکان کی جمع دکانونا ہے۔ مثلا دلتا ڈیر دکانون دی، دلتا
ډیر دکانونه دي، یعنی یہاں بہت سی دکانیں ہیں. Here are many stores. لیکن اگر یہ پلورل ناؤن جملے میں پریپوزیشن کا آبجیکٹ ہو تو دکانونا کے آخری حرف یعنی سافٹ ہے کو ہٹا کے پ دکانونو کی گنوی کہہ سکیں گے. مثال کے طور پر پ دکانونو کی گنا د، پ دکانونو کی گنا د یعنی دکانوں میں بھیڑ ہے. The stores are crowded. اگر آپ غور کریں تو اردو میں جب کوئی جمع اسم حروف اضافہ کے ساتھ جملے میں استعمال ہو تو جمع اسم کے آخری حرف کو ہٹا کے واو نون غنہ لگا دیا جاتا ہے، جیسا کہ روزے روزوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور دکانیں دکانوں میں. پشتو میں بھی اردو کی طرح حروف اضافہ کے اثر سے جمع اسم صفت یا اسم کے ساتھ واو لگا دیا جاتا ہے، جبکہ نون غنہ پشتو میں نہیں لگایا جاتا. اردو میں جمع اسم صفت اگر حروف اضافہ کے ساتھ جملے میں آ جائے تو جمع اسم صفت پر حروف اضافہ اثر انداز نہیں ہوتے، یہ صرف اسم پر اثر انداز ہوتے ہیں. جیسا کہ بڑی دکانیں اگر حروف اضافہ کے ساتھ آ جائے تو بھی اسم صفت بڑی اپنی ساخت قائم رکھے گا اور صرف اسم دکانے سے دکانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن بڑی اپنی حالت برقرار رکھے گا جیسا کہ بڑی دکانوں میں. لیکن پشتو میں حروف اضافہ جمع اسم صفت اور اسم پر ایک ہی طرح اثر انداز ہوتے ہیں اور آخری حرف کو واو میں تبدیل کرتے ہیں. ہم پشتو میں ایک اور مثال لیتے ہیں. دا تنگی کسی دی، دا تنگی کسی دی یعنی یہ تنگ گلیاں ہے. دیز آر نیرو اسٹریٹ. لیکن جب تنگی کسے پریپوزیشن کے آبجیکٹ ہو تو یہ تنگو کسوں میں تبدیل ہو جائیں گے، جیسا کہ کورونا پتنگو کسو کی دی، کورونا پتنگو کسو کی دی یعنی مکانات تنگ گلیوں میں ہیں. The houses are in narrow streets. اس مثال میں پشتو میں اسم صفت یا اسم دونوں کے ساتھ حروف اضافہ کی وجہ سے واو کا اضافہ ہوتا ہے، جبکہ اردو میں صرف اسم کے ساتھ واو نون غنہ کا اضافہ ہوا اور اسم صفت کی ساخت میں کوئی فرق نہیں آیا. مجھے امید ہے کہ اب آپ بھی پشتو میں اسم صفت یا اسم حروف اضافہ کے ساتھ جملے میں استعمال کر سکیں گے. آپ مذکر، مؤنث اور جمع کے لحاظ سے اسم صفت اور اسم پر حروف اضافہ کے اثر کی وجہ سے ان میں تبدیلی کر سکیں گے اور بول چال میں پریپوزیشن اور ناؤن یا ایجیکٹو کی شراکت سے صحیح جملے بنا سکیں گے. اب میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلے سبق میں. خدای پامان پمخا مخا.